جانا تو ہے نا کل، جن کے نام کی کھا رہے ہیں، پھر انہوں نے پوچھنا ہے 10 سلیمان مصباحی کیوں میری امت کے ساتھ تو نے دھوکہ کیا، کیوں لوٹا تو نہیں ان کو؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا تو ہے نا۔ پھر پوچھے گا او سلیمان یہ تو تیرے مرید اس لیے ہوئے تھے، یہ تو یہ کہہ کے سمجھ کے تیرے پاس آئے گے، تو ان کو میرا راستہ بتائے گا، تو اپنے پٹ تھلے دے کے رکھے سارے، کوئی نہیں، دن آنے والا جی۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دے۔ اور حضرت یہ نہ سمجھیے گا کہ سدا اسی طرح ہی رہا ہے، نہیں، کبھی وہ بھی دور ہوا ہے کہ جب حضرت سلطان کہتے ہیں، فرماتے نا رب عرش معلّہ اتے، نا رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا، پینڈے بے حسابے ہو، نا رب علم کتابی لبا، نا رب وچ محرابے ہو، جد دا مرشد ملیا باہو، چھٹے سب بزابے ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ سدا اسی طرح ہی ہوا ہے کام، کبھی یہ بھی دور تھا، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب میں لایا ہوں۔ کبھی وہ بھی دور کہ جے اے کہہ کے سواریاں بھائیاں نے نا کہ مدینے چلیاں نے، گڈی مدینہ پاک گئی ہوئی حضرت، لیکن آج حضرت جی آج تکلیف دے عمر ہے حضرت، آج امت زخمی ہے حضرت، اور بس چوپی پلی ہے حضرت۔ تو حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت، وہ حضرت کی بارگاہ میں نا کو بندہ آ گیا، عرض کرتا ہے حضرت بڑا پریشان ہوں رزق کے حوالے سے حضرت، وہ وظیفہ بتائیں حضرت۔ آپ نے فرمایا بیلیہ اس طرح کرنا، روز تو نے 100 بار استغفار کرنی۔ حضرت جی بڑا طاقتور وظیفہ ہے استغفر اللہ، لیکن شرط اتنی ہے کہ پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھو کرنی کیسے ہے۔ ہم تو جو استغفار کرتے ہیں اس کے لیے پھر استغفار کی ضرورت ہے جی، نہ کوئی ندامت، نہ کوئی شرمندگی، نہ اپنے کیے پہ کوئی پشیمانی حضرت، یہ کون سی استغفار ہے؟ اس طرح ہے نا استغفر اللہ، بھئی یہ تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اس طرح معافی مانگی جاتی ہے؟ یہ کون سا سٹائل ہے معافی مانگنے کا؟ بس اتنا کرو حضرت، کسی کے پاس بیٹھ کے استغفار کرنے کا طریقہ سیکھ لو، پھر دیکھو استغفار میں طاقت کتنی ہے حضرت۔ صرف ہم نے سیکھا نہیں کسی سے حضرت، بلکہ یہ تو باتیں دور رہ گئی حضرت۔ 6-7 سال اس گناہگار نے بھی امامت کروائی ہے، بزرگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو آج تک حضرت مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔ وجہ کیا؟ صرف سیکھا نہیں کسی سے، اور صرف حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ صرف ہے محبوب کی امت، نہیں تو ایک ایک کو نام لے کے نکال دیا جائے مسجد، چل نکل تو بھی، چل سلیمان، تجھے تو آج تک ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، ایسے آتے ہیں۔ 6-7 سال حضرت امامت کر، مسلح پہ بیٹھے ہونا، نمازی آ رہے ہیں، مونڈے چوڑے کیتے ہیں، ہو بھائی ہو، اس چال کی تو باہر اجازت نہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا، اس چال کی اجازت تو وہ باہر نہیں، تو اس چال سے رب کے گھر میں آ رہا ہے۔ یہ تو صرف محبوب کی امت ہے حضرت، کٹ دے نہیں ہے حضرت، ایک ایک نو نام لے کے اٹھان، چال نکل باہر، تو ایسے آتے ہیں ہمارے گھر، تو مجرم نہیں، تیری چال مجرم والی تھی۔ یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا مائیں روز مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں حضرت؟ لکھا ہے حضرت حج کے لیے چلے بصرہ سے، حضرت لوگوں نے سواری پیش کی، حضرت نہیں بیٹھے، پیدل چل پڑے، لوگوں نے عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے، تو کیا پیدل ہی جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ تو عرض کی حضور وجہ کیا پیدل جانے کی، سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمانے لگے یار یہ بتاؤ، اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ ہم تو ایکسرسائز کرنے آتے ہیں، ایکسرسائز کی، اور صلح کرنے کون آتا ہے؟ اس لیے پتر بہت ضرورت ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں، مسجد میں کیسے آنا ہے سیکھیں، ذکر کیسے کرنا ہے سیکھیں، درود کیسے پڑھنا ہے سیکھیں،
استغفار کیسے کرنی ہے سیکھیں، مسجد میں کیسے آنا ہے، سر نیواں کر کے جھک کے حضرت. لیکن حضرت جی ادھر تو جگہوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں اور نمازی لڑتے ہیں بخانے نے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا مکروہ ہے اور تنزیہی نہیں تحریمی ہے. اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کر لینا یہ میری جگہ ہے. ساڈا تو میرا تو جڑا حضرت ہوئے نا کہ انہوں کہندے نے ساڈا جڑا موزن ہے میں تو کدی کدی انہوں اتنے کھلارنا وا کھلو ہوتے یہ اندر والا کام خراب نہ ہو جائے گا. بدلا کرو جگہ اپنی حضرت، کبھی کبھی وہ پیچھے بھی پڑا کرو جا کے تاکہ یہ معاملہ نہ بن جائے کہیں. حضرت سیکھو حضرت کیسے آتے ہیں حضرت، ہم تو مجرم ہیں حضرت. میں نے کہا نا بہت کچھ. یہ ٹنڈ آپ دیکھ رہے ہیں جمعرات کو یہ چوڑا جو ہے نا واپس آیا ہے مدینہ پاک سے حضرت. اور حضرت جی اتنے جہے جنہوں ٹیسٹر لایا نا میں چیک کری کی کہندا بھلا، کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا، کوئی کہندا روٹی نہیں چنگی. جنہوں ٹیسٹر لایا حضرت ہوتا نا باتوں باتوں میں جنہوں ٹیسٹر لایا بھلا کی کہندا ہے، کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا، کوئی کہندا کمرے نہیں چنگا. اور تو چنگا ہے تو اپنی بات کر پہلے. اس مبارک خطے کی تو بات بعد میں کریں گے نا، تو پہلے اپنی کار. تو چنگا ہے تجھے تو پھر بلا کے انہوں نے ہوٹل میں کمرہ دیا ہے، بیڈ ہے، تو پھر بھونک رہا ہے کہ کمرہ نہیں چنگا، ہوٹل نہیں چنگا. تو بتا تو چنگا ہے؟ تو بیڑیوں کے لائق ہے، تو ہتھ کڑیوں کے لائق ہے، تجھے نارے جہنم میں جلنا چاہیے. اور شکر کر تجھے انہوں نے اپنے شہر مبارک میں بلا لیا. بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھو علماء سے حضرت. جنوں ٹیسٹر لایا حضرت جی اتھے ہوٹل نہیں چنگا. اللہ حضرت یہ جو آپ ادھر جا کے کرتے ہیں نا نہیں چنگا نہیں چنگا، یہ تو باتیں کل کھلیں گی. لیکن جو پاک لوگ ہیں لکھا ہے ان کو اتھے ہی گرفت. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے یہ مدینہ پاک حاضر خدمت تھی جی، دہی کھانے کو چاہا. انہوں نے بازار سے جا کے دہی لیا. وہ جب دہی کھایا نا دہی کھٹا تھا حضرت. زبان سے بس اتنا نکل گیا اوے مدینے دا دہی انا کھٹا. اتھے گرفت ہوئی ہے. 6 ماہ تک حضرت گریہ زاری کرتی رہی، معافی مانگتے رہی. صرف ایک جملہ زبان سے نکلا. 6 ماہ بعد معافی ملی اور آواز آتی ہے رابعہ تیری اتنی جرت، اور کہنا تھا تو یہ کہتی دہی کھٹا ہے، یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے؟ میرے یار کے شہر کو بیچ میں لے آئی. یہ تو باتیں کل ہونی ہیں جا کے. اور تو تھا اس ہوٹل کے بھی لائق؟ تجھے کام نہیں اپنے یاد سلیمان مصباحی جو سیالکوٹ میں کرتوتے کھلار کے گیا، پھر بھی تجھے یار شہر میں بلایا، ہوٹل میں کمرہ بھی دیا. لیکن کیا ہے عجیب. بہت کچھ بیٹا سیکھنے کی ضرورت ہے. مدینہ پاک جانا ہے پہلے ان علماء کے پاس آؤ، آداب سیکھو جانے کے. وہاں کیسے جانا ہے، وہاں کے معاملات کیا ہیں، اس شہر مبارک کی شان کیا ہے. یہ ہوٹل یہ حضرت قبلہ یہ سائیوال جامعہ فریدیہ منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی بڑی خوبصورت شخصیت ہوئی. انہوں نے حضرت اپنی بڑی معروف زمانہ کتاب ہے مدینۃ الرسول حضرت، اس میں حضرت نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مسجد نبی شریف میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلتا نا تو راستے میں مجھے ایک دیوانی عورت ملتی تھی جس کو میں نے نا پاگل سمجھ کے گزر جانا. ہے پاگل ہے کوئی. کہتے ایک دن کیا ہوا، ایسا کچھ کرم ہوا کہ میں بڑے طویل وقت تک ریاض الجنہ شریف میں حاضر رہا. کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور جو ہے نا میں باب جبریل سے باہر اور جنت البقیع شریف ادھر بھی کافی دیر کہتے میں بیٹھا رہا. کہتے جب باہر نکلا نا تو دل میں خیال کیا تھا اوے منظور احمد کیسا سونا شہر ہے مدینہ پاک. ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے جی. اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر، پھر حشر، پھر سوال، پھر جواب، پھر میزان، پھر سورہ سوا نیزے پہ، ہاں جی، پھر جناب وہ پھر پل صراط، پھر پل صراط. پھر بھی پتہ نہیں ڈائریکٹ جنت کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ پھر بھی پتہ نہیں جنت کا آرڈر ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ وایا جہنم جانا پڑتا ہے. لیکن مدینہ پاک کیسا سونا شہر ہے
کہ بندہ اپنی زندگی میں 2 بار جنت کی سیر کر آتا. فرماتے یہ میں سوچ رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں. کہتے مجھے نہیں پتا کب میں اس دیوانی عورت کے قریب آ گیا. اور فرماتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہتی کیا یا اخی تعال اسم کلامی، بھائی ٹھہر میری گال سن. واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہے. پالو 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 زندہ. خوش ہو جا بھائی تو. زندہ باد. زندہ باد زندہ. اللہ پھر پایا چل بھائی موج معروم چل کے. تو وہ کہتے کہ میں سوچتا جا رہا ہوں کہ کیسا سونا شہر مبارک ہے. 2 جنتیں، کبھی ریاض الجنہ شریف کبھی جنت البقیع شریف. کہتے میں پتہ نہیں کب اماں جی کے سامنے آ گیا. اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ اور بڑی فصیح عربی میں، جن کہتے ہیں نا پڑھی لکھی عربی حضرت. ایک عربی بولتے ہیں نا وہ سانوں نہیں سمجھ آتی، وہ کی بولتے ہیں حضرت. ٹھیک ہے، فصیح عربی حضرت، پڑھی لکھی عربی جو ہے اس میں اس نے کلام کیا. یا اخی تعال اسمع کلامی، بھائی ٹھہر میری گال سن کے جا. تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں؟ واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں. اور اپنے اندر سے یہ بات آج نکال کے مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں، بلکہ المدینۃ کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے کا سارے جنت ہے. تو اے ہوٹل دا رونا رون دے ہیں، تو جنت وچ آئے ہیں اللہ دے بندے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آج نہیں تو کل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ ہے. ماشاءاللہ واہ جی، کی یاد کرایا ڈاکٹر صاحب نے کہ بڑا پرانا نعرہ ہے. اللہ کرے جی رمضان شریف جی پھر مدینہ مدینہ ہو جائے. اس لیے پتر بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھو پہلے بیٹا. اور وہ جو امام اہل سنت نے کہا تھا نا، ارے سر کا موقع ہے ہو جائے. ایویں حضرت چانس ملتا ہے اور بندہ ضائع کر دیتا ہے. مجھے بھی 2017 میں حضرت پہلی بار کرم ہوا اور اس چوڑے نے نا لاچا پہنا ہوا تھا نیچے تہبند، اور اوپر میں نے کھلا سا کرتا، اور وہ بھی کافی دن ہو گئے تھے میں نے چینج نہیں کیا تھا، تو وہ بھی ذرا نا تھوڑا میلا میلا سا ہو گیا ہوا تھا. اسمیل نہیں آ رہی تھی کوئی بھی، ویسے ذرا میلا میلا لگ رہا تھا حضرت. تو کیونکہ اسمیل والا تو بے ادبی ہے نا پتر، اندر جانا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ویسے وہ تھوڑا پریس بھی نہیں تھا تو تھوڑا نا، تو گنبد شریف کے بالکل سامنے نا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور گنبد شریف کی زیارت کر رہا تھا. کبھی آنکھیں بند کر لیتا. پھر حضرت مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے نا میری گود میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہے. میں نے آنکھیں کھولی تو 8 ریال تھے حضرت، دو ریال کے نا نوٹ تھے، 8 ریال تھے حضرت. میں نے پہلے ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. جب ادھر دیکھا تو تیزی سے نا ایک بندہ جا رہا تھا حضرت جی. میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. بس بے وقوفی میری حضرت. میں نے اس کو کہا تو نے میری گود میں کیوں پیسے رکھے ہیں؟ میں کو تجھے فقیر نظر آتا ہوں؟ وہ مجھے ادھر سے چوم کے کہتا ہے نہیں میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے، میں نے محبت میں دیے. وہ کہہ کے چلا گیا. جب میں بیٹھا نا پھر میں بڑا رویا، لیکن وقت گزر چکا تھا. میں نے کہا چوڑیا تین انہوں نے فقیر بنایا اسی تو آپ ہی نہ کر چڑی ہے. تین انہوں نے فقیر بنایا چوڑیا تو آپ ہی نہ کر چڑی. میں نہیں فقیر کوئی بھی ہے. بس اسی طرح موقع ملتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. انہوں نے فقیر بنایا، بھیجا، بیٹھا تھا جا میری چولی پا کے موٹ کے آپ ہی نہ کر چڑی. میں کہ میں کو فقیر تو نے کیا، لیکن گزر گیا موقع حضرت جی. اس لیے پتر سیکھو میرے بچوں، اتنے ایک ایک قدم پہ ایک وکری دنیا ہے. لیکن کیا ہے میں نے دیکھا ہے یہ پاکستانی ہوٹل اور روٹی یہ اس میں سے نہیں نکلتے حضرت. اس لیے سیکھو
مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھو، مدینہ پاک جانے کا طریقہ سیکھو، حرم میں جانے کا طریقہ سیکھو، ذکر کا طریقہ سیکھو، نماز کا طریقہ سیکھو، درود کا۔ غرور مروا گیا نا مجھے میرا، غرور مجھے میرا مروا گیا۔ باقی تو جناب اتھے فقیر، کیا شان ہے اس در کے فقیروں کی حضرت، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ لیکن صرف یہ ہے کہ سیکھتے نہیں حضرت۔ یہ میں تقریباً 9 دن حضرت جی رہا وہاں۔ حال اب یہ ہے کہ اللہ حضرت جی پگ نہیں پہنی تھی، وہ ایک دن ہمیں پکڑ بھی لیا ایجنسی والوں نے، ادھر بڑا مسئلہ خراب ہوا۔ بہرحال آخری دن جی میں جب واپسی تھی تو میں نے نا یہ والی ٹوپی اور منہ پہ نا میں نے کپڑا، اب یہ انگوٹھی بھی ہے نا ویڈیو میں یہ بھی آتی ہے، کسی نے انگوٹھی پہچان لی، وہ حضرت میرے پیچھے آیا تھلے نا پارکنگ تو سلام کر کے کہندا جی مصباحی صاحب، میں جی وہی ہاں، تو مجھے تھا کوئی بات کرے گا حضرت جی، یہ پھر تصویر کھچا لو ایک، کیونکہ مدینہ پاک کی جدائی تھی، میری بھی اس وقت کفیت تھوڑی اس طرح کی تھی، بس تھوڑی سختی ہو گئی مجھ سے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار میں نے 9 دن مدینہ پاک حاضر خدمت رہا ہوں، ہزار ہاں لوگ ملے، لیکن ایک بندے نے بھی مجھے نہیں پوچھا کہ حضرت ہمارے بزرگ کا کرتے تھے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ میں نے کہا ہزار ہاں بندے ملے، ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس ایک ہی گل، تصویر تصویر تصویر، امت پھنس گئی حضرت۔ ہزار حالو، ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت، کہ کہا ہے انہوں نے کہ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ حضرت تب بھی تھا کہ اب بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا حضرت؟ بس چھن گئی حضرت ہم سے ہماری دولت، وہ جاتا رہا ہمارا سودا ہم سے۔ اسی لیے تو اقبال نے تب رو کے یار اب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت، تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت۔ یہ میں نے پیچھے بھی حضرت عرض کی، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا، اور حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے اوراد پڑھ کے حضرت مسجد سے باہر نکل رہے، اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا، لیٹ ہو چکا تھا۔ امام صاحب اور وہ آپس میں مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہوئی۔ اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا باہر نکلنا اس بات کی واضح دلیل تھی، جماعت ہو چکی ہے۔ پھر بھی اسے نہیں رہا گیا، پھر بھی پوچھتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں، وہ تو کب کی ہو گئی؟ تو اس کے اندر سے نا ایک آہ نکل گیا تھا، ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے۔ سچ بتاؤ یار، میں آپ سے سوال ہے ہمارے پاس آج یہ آہ؟ جماعت چھوٹ جانا تو دور، نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت۔ جماعت کی بات تو بات کی نا، نماز چھوٹ جائے تو حضرت آہ کوئی نہیں ہمارے پاس، ہے ہی نہیں آہ۔ لیکن حضرت چند ہزار کا نقصان ہو جائے، میں نے بلڈ پریشر شوٹ کرتے بھی سنا ہے، دیکھا ہے، بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، دل پھٹتے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، برین ہیمریج ہوتے دیکھا ہے، سنا ہے حضرت۔ لیکن یہاں حضرت ہمیں اندازہ ہی نہیں، ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ جس کی تہجد گئی نقصان ہوا نا جی، جس کی فجر کی سنتیں گئی نقصان ہوا نا جی، اور فجر کی سنتوں کا نقصان لکھا ہے اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حلا ہے فجر کی سنتیں اس کو پر کر دیتی ہیں۔ ہوا نا کتنا بڑا نقصان؟ جس نے سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا، ہوا نا نقصان؟ جس کی فجر گئی ہوا نا نقصان؟ جس کی فجر کی جماعت گئی ہوا نا نقصان؟ جس نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا، ہوا نا نقصان حضرت؟ اور سنو ذرا نقصان، یہ سبحان اللہ والا بھی میں سنا دوں آپ کو۔ محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حضرت خدمت تھے۔ محبوب علیہ السلام نے احد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، کون ہے تم میں سے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اللہ حدیث پاک میں دیکھنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں، ظاہر ہے سامنے تو احد شریف حضرت 4.25 میل جی،
اس پہاڑ کی لمبائی ہے، وزن کتنا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں، لمبائی 4.25 میل ہے، آپ اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا۔ صحابہ علیہم رضوان اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون ہم میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے۔ دریا رحمت جوش میں تھا، فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حضرت جتنا نہیں فرمایا، جتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے، پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانے چاہیے کتنا زیادہ ہے۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ حضرت ہو گیا نا نقصان؟ حضرت جس نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان، جس نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان ہے۔ لیکن کسی کو اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا کیا نقصان ہوا، صرف جماعت رہ گئی۔ کیسا سونا دور تھا حضرت، آہ نکلی اندر سے، کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا اتنا دکھ ہوا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو آہ نہیں نہ نکلی۔ فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، مجھے سودا کر لے ایک۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں، کیونکہ نماز تو نے پڑھی لینی ہے، جماعت ہی رہی ہے نا، وہ میں تجھے دے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے۔ نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا 25 یا 27۔ عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی ہے۔ امام صاحب تشریف لے گئے، اس نے اندر جا کے فجر پڑھ لی اپنی۔ وہ جب رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندیا یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا۔ اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا، وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اب اس وقت تو نہیں تھا کچھ ہو سکتا، اب انتظار تھا صبح کا، امام صاحب کے پاس جاؤں اور سودا کینسل کروں۔ فجر اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی، سلام عرض کرتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت وہ کل والا سودا یاد ہے؟ فرمایا حضرت کینسل کروانا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں، مجھے میری آہ دے دیں۔ فرمایا خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن آج ہماری آہ کھو گئی ہے حضرت۔ یار اے آہ لبوں کی تجھا کے یار ساڑی کھو گئی جی حضرت۔ اگر کسی کے پاس داڑھی کی دولت نہیں، اسے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی دولت سے محروم ہوں، کوئی دکھ نہیں کہ میں کتنی بڑی دولت سے محروم ہوں، کوئی آہ نہیں ہے۔ بلکہ اگوں حضرت جی داڑھی میں اسلام، اسلام میں داڑھی، نویاں نویاں گلاں، تو چور تو چتر نہیں حضرت جی۔ بڑا بھائی جی کھاٹے جی جیسے، اور میں نے کہا نا ان کی دکانیں نہیں تھیں، وہ اس لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرا ایک بڑا دوست ہے حضرت جی، ہر سال ایک تو کیمرے کی وجہ سے بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے، وہ نہیں ویسے پھر باتیں جاتی ہیں نا، پھر دو کہتے ہیں حضرت تو یہ گل لگے کر چھڑ دے۔ وہ ہر سال ماشاءاللہ رمضان میں، لیکن داڑھی کی دولت سے محروم ہے۔ میں نے ایک دن اس کو کہا، میں نے کہا بھائی جی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں میرے پیرا نے آکھے ہی نہیں ہے یہ۔ میں کی میں تینوں آکھاں، میں بھائی کیا حیثیت ہے تیرے یا میرے پیر کی؟ جو پیرا نے آکھ چھڑے پھر گل کیڑی مگر رہ گئی ہے؟ مجھے کہتا ہے میرے پیرا نے آکھے ہی نہیں مینوں، جی پیر آکھن گے تو میں رکھ لواں گا۔ نہیں حضرت جی، یہ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، بیلیا اے ککھ رکھ لے، بیلیا ککھ رکھ لے۔ وہ کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا ککھ رکھیاں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا۔ سونا کر کے سن بیٹا، آج اگر سلیمان مصباحی داڑھی رکھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ بہانہ آپ کا نہیں چلے گا کہ آپ کو داڑھی نہیں رکھنی پڑے گی، آپ نے داڑھی نہیں رکھنی۔ میں اگر داڑھی رکھ کے غلط کام کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن آپ کو رکھنی پڑے گی اور آپ کو رکھنی چاہیے بھی۔ یا آپ کو کل پتہ چلے گا جا کے حضرت کہ اے جڑے سی حضرت جی پیسے دے کے لو آندے رہے ہیں، اے کڈے قیمتی ککھ سن حضرت جی، اے کڈے قیمتی ککھ سن حضرت۔ خوب اتر اپنی بیویوں سے پیار کرو، رج کے پیار حضرت ان کے ساتھ، لیکن بس اتنا پتر یاد رکھنا، ان کا پیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار پہ غالب نہ آ جائے۔
नाज उठाओ, नखरे उठाओ, लाड करो। मेरे महबूब ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है। मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ बेहतर हूं, लेकिन पुत्र चेहरे इस तरह के ना बनाओ जो इनको पसंद है, चेहरे उस तरह के बनाओ जो उनको पसंद है। प्यार रज के मैं आप जिथे हजरत जी 1000 लगता मैं 2 लगाता हूं, उसका हक है जी, लेकिन हजरत इत्थे कोई कंप्रोमाइज है ना। बीबी नहीं तो सोहने लगते तो 1000 वारी ना लगी है, उन्होंने तो लगने है ना। तू कौन है बीबी, तेरी क्या हैसियत भाई? और तो कोई वजह नहीं ना रखने की। हजरत आपस में बैठे हुए हैं, ये कहते मैं कैमरा बंद करवा छड़ना, आपस में बैठे दिए सारे, ना रखने की कोई और वजह हो तो यही वजह कि जी उन्होंने जरा मुंडा मुंडा लगना है। इधर चलिया उन्होंने मुंडा मुंडा लगता ना मारिया जाए, उन्होंने गुलाम लग, उन्होंने गुलाम लग। खूब मेरा बच्चा अपनी बीवियों से प्यार, लेकिन अभी ये इस लेवल पे नहीं आई कि उनको महबूब के मुकाबले में ले आए। इधर इनका लेवल ही कोई नहीं है इधर जी महबूब के। वही 4 दिन मैं कैमरा लगा, अल्लाह माफ करे, कि दिन बीवियां ने कोई रास्ता रोक के धरना देना मेरे खिलाफ, ये उधर 4 दिन मुंह ना धोए, देखे कोई ना इनको। आज करीमें बंद हो जाए, बड़ियों बड़ियों के भेद खुल जाए इधर। आज बड़ियों बड़ियों को मेकअप ने छुपा रखा है, लेकिन कुर्बान जाऊं वो थे जिन्हें देख के देखने वाले क्या करते थे। मेरी अम्मा आयशा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी हजरत, और ये हुस्न यूसुफ का आलम था। लिखा है जब जनाब यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरते, आपके रुखसारों की जो चमक थी वो दीवारों पे पड़ा करती थी हजरत। हुस्न यूसुफ हजरत कैद पड़ गया, खत्म हो गया सारा कुछ। आके अर्ज की हुजूर उनकी करिए, फरमाया सारा मिस्र बुला लो बाहर। सारा मिस्र बाहर आया, हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम टेरेस पे तशरीफ ले आए और अपने रुख से हजरत ने निकाब उठाया। ये लिखा है हुस्न यूसुफ में महवियत का आलम था, ये हुस्न यूसुफ की चाशनी थी कि मियां मोहम्मद बख्श फरमाते 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ किन आनी, जिना मोहम्मद अरबी डिठा रज्जे दो ही जानी। ये हुस्न यूसुफ को 3 महीने मिस्र वाले भूखे नहीं लगी है। ये है अल्लाह है अल्लाह हज़रत जी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस हुस्न का तज़किरा फरमा रही हैं, अभी उस हुस्न मुबारक पे कई हजार पर्दे थे हजरत। उसने यूसुफ पे कोई पर्दा नहीं, अभी पर्दा था इधर। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो उलमा यहूद में से हैं, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया कोई भी। महबूब अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए, आप फरमाते मैं देखने के लिए गया, कहते जैसे ही पहली नजर मेरी आपके चेहरा अनवर पे पड़ी, बेसाख्ता जुबान से निकला, वो इतना सोना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। और हजरत जी कमाल लिखा जी मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह। मैनू है शेर मेरा कदी कदी दिल करता है इनू तस्वीर ते पढ़ी है। हजरत लिखते क्या है, फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाले यमन। इतने तो सुर्खियां लगदियां ना लाल करने लई, लेकिन हजरत ये महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाले यमन, चिट्टे तंद मोती दियां हैन कलियां हैं। और हजरत जी कितने नहीं लिखा था कि जब उन्होंने वो उंगलियां काटी तो बाद में को आहो बका भी की, को चीखो पुकार भी, हाय हाय वड कतियां उंगलियां, ना 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 ना, क्योंकि ताना दिया था ना जुलेखा को, वकाल निस्वतुन फिल मदीना तिमरातुल अजीज तुराबिदु फताह अन नफ्सा कद शगफा इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन। ताना देता उन्होंने, अच्छा फिर कल मेरे घर महफल है, तुम सब ने आना है, और महफल का लुबे लबाब ये होगा तुम्हें सेब दूंगी, छुरियां दूंगी, और काटना तुमने तब है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और अपने रुख से निकाब उठाएं, फिर सेब कटेंगे। अब कुरान कहता है सब कुछ उसी तरह हुआ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो उंगलियां जो सेब पर थीं भूल गई सारा कुछ ही, सेब काटने के बजाय वक़त्तअना अयदियहुन, उंगलियां कटी।
انگلیاں کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلیاں وٹ بیٹھیاں، بلکہ اگو کہتے ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تے کوئی انسان ہے ہی نہیں، مَا هَذَا بَشَرًا ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کو اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹیں، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ اور پھر لکھا کسی شاعر نے، کمال کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں، وہاں دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں، ایتھے بغیر ویکھیاں علم الدین نے سر دے چڑھیا، ایتھے بغیر ویکھیاں علم الدین نے سر دے چڑھیا، ادھر بغیر دیکھے ہی ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا۔ نہ پتر خوب اپنی بیبیوں سے محبت نہیں پتر، چہرہ انہیں دا بنانا ہے جڑا انہوں نے پسند ہے، اے نہیں پتر انہیں جو بھی ہیں کہ انہوں نے مقابل، ہاں وہ ہے ہمارا مقصد بیٹا، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ سونا میرے بچے جتنے سارے سونا کر کے میں اپنا حق ادا، پھر بھی میں جدوں آواں گا میں تانوں کہہ دیا ہی رہنا ہے، پاویں تسی غصہ پہ کرو، لیکن پتر کل خدا نہ کرے کل تم میں سے کوئی شخص ایک بھی بندہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو جاننا پڑے کہ چہرے پہ داڑھی شریف نہ ہو، لیکن پھر تو ہی کہنا یار طاہر صاحب ٹھیک ہی کہندے، تو پھر کہنا ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہی کہندے، پھر تو ہی کہنا ہے حضرت صاحب ٹھیک، قرآن کہہ رہا ہے جی، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کیوں حضرت صاحب سورہ فجر قرآن کہہ رہا ہے، پھر اس دن تسی کی کہنا ہے، اللہ نہ کرے آپ میں سے ایک بھی ہو، پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر اس دن کیا کہنا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں من نہیں دی اور میں نے کر لیا ہوتا، لیکن تب وقت گزر گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اپنے آپ کروں نہیں دسیا میں، قرآن کہہ رہا ہے، جس نے نہیں نہ مانی، پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندے کیا کہیں گے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کمال کی تھا دیا آپ نے۔ اب فرماتے کوئی بادشاہ تھا اور اپنے نا شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ حضرت خدمت تھی، حضرت سامنے نواء و اقسام کے میوے بھی پڑے ہوئے تھے، گفتگو بھی ہو رہی تھی، موسم بھی انجوائے کیا جا رہا تھا، ساتھ نعمتیں بھی۔ وہ بادشاہ کو نا دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے اوئے آج تانوں بابے دا شغل نہ مخاواں۔ اب کون تھا حضرت جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملا تھا؟ سب نے کہا جی 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 جی، پیچھے کھڑے سپاہی نے کہا جاؤ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا۔ بابا آ گیا، مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہا بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں جتنی میری کابینہ بیٹھی ہے، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ وہ بابا کو میرے آر نہیں بابا کے ایویں وال چٹے کر لے، نہیں، اس بابے نے کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بال سفید کیے تھے، اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو نا وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے۔ بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے کہا ہے بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا، یہ تو میرا ہی لگا گیا۔ اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی، ختم کر دی اس نے۔ اب اس کو تو تھا یہ کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر اب بادشاہ بات آگے چلائے گا، بات ہی نہیں آگے چلی۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ کو کسی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے پکڑ دیا، بڑا علاج ہوا، جب بیماری نہیں سمجھ آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا، بہرحال طبیب کوشش کرتے رہے، لیکن بادشاہ روز قریب المرگ، موت کے قریب جاتا گیا وہ، اور آخر بالکل کمزور ہو گیا۔ طبیبوں نے دوائیاں بند کر دیں اور انہوں نے کہا بھائی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا بھی نہ تو 3 دن دیکھے گا، چوتھا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو۔ بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنوایا گیا، اس کو پلنگ پہ لٹایا گیا اور اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا۔ اب انہی میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا، اب کیونکہ ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ تھا بیمار،
उसको बाबा नहीं था याद कोई। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम अस्सलाम कहा। बाबा कहता है बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, किधर की तैयारियां हैं? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा बाबा जी बस एक सफ़र पे जाने लगा। तब बड़ा रोना आता है बंदे को, मेरी गड्डी, मेरा कार, मेरी बुढ़ी, मेरे बच्चे, मेरे बैंक विच पैसे, मेरियां पैलियां, मेरियां ज़मीनां, लेकिन तब वो कुछ नहीं सकता। अल्लाह हज़रत जी ये भी हमारा अपना कसूर है। उन्होंने मना किया था, बंदे रहना ज़रूर, दिल ना लाई, तंग होएगा, साढ़े को लाना ही साढ़े नाल ही लाई। मैं हज़रत वो बरतानिया था ना, हर बंदा मुझे पूछे हज़रत कितने दिन क़याम है? मैं लै भाई मेरा क़याम याद ही, अपना नहीं याद किसी ने। मेरे भी सारे पता है कि इन्हें वापस जाना है, अपने लोग नहीं किसी ने पता, अपना भुले पे हैं सारे। लेकिन एक जो बात अच्छी भी लगती थी कि देखो अल्लाह हज़रत सारे मुसाफिर हैं, सारे ही कूच है इतों, लेकिन क्या है नहीं बात मानी। उन्होंने मना किया था, बंदे ये जो ज़मीन है ना ये तेरे पैर के नीचे है, इसको पाँव के नीचे ही रखना, कहीं ज़मीनों को उठा के दिल में ना ले आना, तंग होना है तू। असी गल नहीं मनी, ज़मीनें उठाई, पैलियाँ उठाई, उठा के दिल में रख ली। फिर नुकसान क्या हुआ, फिर इन्हें ज़मीनां ते पैलियां ने मेरा कख भी नहीं रहने देता। फिर इन्हें ज़मीनां लई मैं किदे नाल नहीं लड़िया, भरा दा गलमा फड़िया, भैन नूं धरू के कचहरी लै गया, मामे नाल लड़िया, खाला नाल लड़िया, फूफो नाल लड़िया, चाचे नाल लड़िया, ताए नाल लड़िया, कुछ रहने दिया इस ज़मीन ने। और ऐसे बेवकूफ़ हैं, लड़ उस ज़मीन के लिए रहे हैं जो आज तक जाते हुए कंधे पे उठा के कब्र में कोई भी नहीं लेके गया। ऐसे बेवकूफ़ हैं इधर, उस ज़मीन के लिए जिसका पता है मेरी अल्लाह जिद नाल लड़ने हो सकता है, मरन तो बाद कबर ते आके यासीन पढ़ी जाए भावे। मना किया था, बंदे ज़मीन पाँव के नीचे है, पाँव के नीचे रहने देना, दिल में न लाना उठा के। और तेरा दिल इतना आम नहीं, इसमें पैलियां, इसमें गड्डियां, इसमें खोते, इसमें घोड़े रहे नहीं, तेरा दिल बड़ी खास है, मैं रहूंगा मेरा महबूब रहेगा। अल्लाह हज़रत ने इसी तरह इशारा दिया ना, फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, अरे हम उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में वो ना हो हज़रत। लेकिन असी कोई नहीं मनी, जेड़ा जेड़ा हज़रत जी वड़दा सी ना, सी सारे ही वाड़दे ने हज़रत जी, सारे ही रहते हैं साढ़े दिल में। लेकिन जिन्होंने रहना था वो कोई भी नहीं है। हमने बात नहीं मानी। पुत्र हाथ जोड़ के जे पैर दे थले वे, पुत्र थले ही रखो से, दिल से न ले आओ चुक के। तुम मकान में रहो, मकान को क्यों दिल में रख रहे हैं? इस पर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन क्योंकि सुबह वर्किंग डे भी है तो मैं ज़्यादा इम्तिहान है आपका नहीं, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। तो मैं पुत्र सब तो पहले अपने घरों से किया। मेरा जो सियालकोट में अपना घर है ना, अब तो छोड़ चुका हूँ, छोटी मेरी बहन रहती है उसमें। इधर जब मुझे उर्दू पढ़नी आई ना तो मेरे घर के बाहर एक प्लेट लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्मदीन, मेरे दादा अबू का नाम था, फोत हो गए। शायद वो प्लेट ना उतरती, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मेरे वाला साहब वापडा में थे और ड्यूटी भी उसी इलाके में थी, और बार बार बूहा खड़कदा सी। लोगों को पता नहीं लगता कि लैंडमैन साहब का घर किहड़ा है, वो लोग इधर उधर बूहा खड़का छड़ते। और सारे ने कहा भाई साढ़े जो बूहे लोग भनते हैं आके भाई प्लेट लाओ ताकि सारे को पता लगे लैंडमैन साहब का घर है। फिर नई प्लेट लगी जिस पर लिखा हाजी मोहम्मद बूटा। फिर ये चंद साल पहले अबू जी का भी इंतकाल हो गया। फिर नवी प्लेट लगी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और पुत्र ये 3 प्लेटें को 300 साल में नहीं लगी हैं, 50 में भी नहीं लगी, सिर्फ 32 साल में। एक जगह तीजा दावेदार आ गया, जगह उत्थे दी उत्थे, पहला दावेदार इल्मदीन। मैं क्योंकि बेटा यकीनी तौर पे आपको नहीं कहूँगा क्योंकि इल्मदीन को कब्र में मैंने नहीं रखा था, कुछ लेके गए नहीं लेके गए मैं नहीं कह सकूँगा, मैं खुद बच्चा था भी छोटा सा। लेकिन हज़रत जी मोहम्मद बूटा साहब के लिए मैं पूरे यकीन से आपको कहूँगा क्योंकि मेरे वालिद हैं, मैंने खुद उनको कब्र में रखा था।
कुछ भी नहीं लेके गए, बल्कि उन्होंने एक अंगूठी पहनी होती थी, हमने वो भी उतार ली है, कुछ भी नहीं लेके गए। फिर तीसरी बारी आई डॉक्टर सुलेमान हजरत, मैं लेटिया था उसे कार विच, अपनी दिल च ख्याल आया मैं मौलवी सुलेमान की तमाशा लगा है। एक जगह 32 साल तीजा दावेदार आ गया, पहला दावेदार इल्मदीन खाली, दूजा दावेदार मोहम्मद बूटा खाली, तीजा दावेदार सुलेमान, ते जाना तुम ही खाली है। जो तू कुछ कह भी देंगे ना मेरे नाल ए भेजियो, बाद वाले ने जान देना, बाद वाले एडे जालिम ने हजरत, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है, इतने जालिम है बाद वाले हजरत। मेरे सामने कई फीमेल डेथ हुई, जिसम फूल गया हजरत, हाथ च अंगूठियां सन हजरत, मेरे सामने कई बार, अल्लाह रहम करे, इतने जालिम है, उंगलां वड्ड कत्तियां हजरत, इन्होंने अंगूठियां ला के छड़ियां हजरत, कुछ नहीं जाने देंगे ये हजरत। मैं अपने पीर अंकल गया, मैंने सारी बात अर्ज की, मैं हजरत मेरा की, मुस्कुरा के फरमान लगे मौलवी सुलेमान असल गल पुत्र है वे, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, बड़ा बड़ा बाग है, सारे माली बैठे हैं पुत्र, जितनी देर चाहेगा माली को ड्यूटी करवाएगा, जो चाहेगा ड्यूटी खत्म है। और हजरत ऐसे हम बेवकूफ हैं, ये भी नहीं पता कि ड्यूटी हो सकता है मेरी कल ही खत्म हो जाए। ये ईद, ये 27वीं, ये मेरे प्रोग्राम में है, जो असल प्रोग्राम उसमें तो पता नहीं इस बार मेरी 27वीं है कि नहीं है, उसमें पता नहीं इस दफा मेरा रमजान है कि नहीं है, उसमें पता नहीं इस दफा मेरी ईद है कि नहीं है। ये मेरा प्रोग्राम है कि इरादा रखता हूं कि इस बार करम हो तो चलो हज की सआदत मिले, पता नहीं उसे की प्रोग्राम है। फरमान लगे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली। माली मन जाओगे तो पुत्र चंगे रहोगे, नहीं मनोगे तो आप ही तंग होंगे, बाकी मालिक हो ही है, ओदी अता नाल मालिक महबूब ही नहीं। असी माली हैं पुत्र जी, माली मान लवोगे सौखे रहोगे, नहीं मनोगे तो होना तो कख भी नहीं है। इन्होंने लोगों को नहीं कहना कि मैं माली हाँ, अंदरों माली। सोना पुत्र अपना अपना वक्त गुजारिए तो चलिए। अब वो बादशाह था भी बड़ा कुछ उसके पास, रो पड़ा, कहने लगा बाबा जी सफ़र की तैयारी है। बाबा बोला, उसने कहा बादशाह आगे तो तू सफ़र पे जाता है तो पता लगता है, सामान्य सफ़र होता है, तेरा प्रोटोकॉल होता है, आज कुछ भी नहीं, कैसा सफ़र है ये। बादशाह और रोया, उसने कहा बाबा जी है सफ़र ही, लेकिन आज सफ़र और है, और फिर उधर ये वाला सामान नहीं जाना, उस सफ़र का सामान भी और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि सफ़र ही है, सामान भी है उस सफ़र का, तो वो नहीं फिर जमा किया, वो किधर है। बादशाह और रोया, उसने कहा बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी ज़िंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफ़र वाला है, जो सामान उस सफ़र पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ कोई। बाबे ने वो सुर्ख रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के याद करवा के कहा बादशाह याद है, ये वही सुर्ख रुमाल है जो एक दिन तूने मुझे दे के कहा था, जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आता है रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो ये रुमाल मैं अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले आज बादशाह रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ तू ही है, जिसको अल्लाह ने वक्त दिया, टाइम दिया, अक्ल दी, शऊर दिया, फिर भी उसने वो सामान इकट्ठा नहीं किया जो उस सफ़र पे लेके जाना है। तो मौलाना रूम ये मिसाल बयान करने के बाद कहते हैं बंदे आ ध्यान रखी कि तुम ही ना मारे आ जाएंगे, और सारी जिंदगी वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा छड़ के जाना है, और उस सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा लैके जाना है। अब देखे ना जी, कोट है छोड़ के जाना है, घड़ी छोड़ के जानी है, अंगूठी छोड़ के जानी, ये कपड़े छोड़ के जाने, जेब में मोबाइल है छोड़ के जाना, बाहर गाड़ी खड़ी है छोड़ के जाना, साथ क्या जाना है, जितों टुरे सा फिर उत्थे ही आ गए वापस, साथ क्या जाना है, फजर दियां सुनता
ساتھ کیا جانا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر. ساتھ کیا جانی ہے؟ ظہر. ساتھ کیا جانی ہے؟ عصر، مغرب، عشاء. کردار، اخلاق، اخلاص، والدین کی خدمت، صلہ رحمی. اس لیے پتر زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اتنی گزارش کروں گا، روز پتر چیک کرو وہ سامان کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ سامان کتنا ہے جو لے کے جانا ہے. میں علماء کی بات نہیں کر رہا جی، میں اپنی تے تاڑی گل کراں گا. اسی حضرت جی ڈنڈی نہ ماریے، صحیح صحیح صاف کریے تو سارا ہی ہوئے جڑا چھڈ کے جانا ہے. حضرت وہ کوئی نہیں جیسی اکٹھا کیتا ہے جڑا. اور یہ کسی نے نظم میں کہی، کسی نے نثر میں کہی، بات سب نے ایک کی کہی. مولانا روم نے مثال دے کے سمجھا دیا. یہی بات محمد بخش صاحب اس طرح کہتے ہیں، فرماتے ہیں لوئے لوئے، بات ایک ہی کی تھی سارے. او پر لہ کڑیے جے تو پانڈا پرنا، کر لے بھائی، ٹائم ہے ہی، ٹائم ہے، کر لے. ادھر کی ہونا ہے؟ شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اس لیے پتر سکھو یار، بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. سکھو حضرت. اور محبوب پاک علیہ السلام نے تو فرمایا گود سے لے کر گور تک سیکھنا یار. اسی پتر کچھ بھی نہیں سیکھا ہے. سکھو ذکر کا طریقہ، درود پاک کا طریقہ، استغفار کا طریقہ، نماز کا طریقہ، مسجد میں آنے کا طریقہ، مدینہ پاک میں جانے کا طریقہ ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اور میں حکیم خادم صاحب کی بات مکمل کر دوں. عرض کی تھی حضور پریشانی بڑی ہے، وہ وظیفہ دو. فرمایا بیلیا روز 100 بار استغفار کرنی ہے. ظاہر حضرت جو پریشان ہوتا ہے وہ کوئی در نہیں چھوڑتا، لیکن دکھ یہ ہے کہ در کوئی نہیں چھڑتا لیکن مسجد کوئی نہیں آتا ہے. مسجد میں بلکہ اتنے تو چھپڑ نے حضرت جیسے لوگ نہان جاندے ہیں. حضرت پاکستان میں کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ شفا کے حصول کے لیے نہانے جاتے ہیں. ویسے گھوڑیاں کا بھی موتر تو سارا کچھ صحیح کہا نا اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بار یوں ہی خار پھرتے. نہیں آنا مسجد میں جاؤ پھر نہو چھپڑا میں جا کے. ابھی تمہیں کدو کہ چھپڑا ابھی تو کہ سارے گھر آ کے وضو کر. نہیں آنا تو جاؤ چھپڑا چ نہو جا کے. تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بس یقین لاؤ پتر، جب بھی جتنے ہم بات پتر جب بھی پکارنا، جب بھی پڑھنا یقین سے پڑھنا. پھر یہ یقین میں نے آج کیونکہ تھوڑی طبیعت بھی اسی طرح ہے تو پگ نہیں میں نے باندھی نا، تو آپ کو پتہ ہے وہ پگ بھی بہت بڑی ہے. تو بڑی پگ دیکھ کے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کو بابی ہوگی، بہت ہی بڑے نے. حالانکہ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کسی کی بڑی پگ سے آپ نے دھوکہ نہیں کھا جانا. میاں صاحب 100 سال پہلے کہا، فرماتے ہیں ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر، ایتھے الاں کاواں رنگ لے 2200 کی بازار سے ملتی ہے. تو کیا 2500 کر رہے ہیں بندہ بڑا والی بن جاتا ہے. ایتھے الاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور. اس لیے بیٹا دھیان رکھنا، بڑا دھیان رکھنا. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. بڑا پتر دھیان رکھنا. کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. بڑا دھیان. تو پھر وہ بڑی پگ دیکھ کے نا کچھ احباب اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں کہ جس کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی ہے، بڑی دور ہے ابھی وہ بات. حضرت اکثر احباب پوچھیں گے حضرت وہ اسم اعظم بتائیں.
تو میں پھر ان کو کہتا ہوں یار اگر مجھے اتنا اسم اعظم آتا ہے تو میں نے ضرور سارا دن سڑکوں پہ دھکے کھانے ہیں، میرا بھی کہیں آستانہ ہوتا۔ یہ تو کوئی سینہ پتر جس میں یہ راز ڈالے جاتے ہیں۔ ہلاؤ آوازیں آ رہی ہیں، لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا سینہ ہے، جس سینے کو چیک کریں، کسی کے اندر کینیڈا ہے، کسی کے اندر جناب انگلینڈ ہے، کسی کے اندر آسٹریلیا ہے، کسی کے اندر کویت ہے، کسی کے اندر جرمنی ہے، کسی کے اندر اسپین ہے، کسی کے اندر اٹلی ہے، کسی کے اندر امریکہ ہے۔ وہ سینہ ملتا ہی نہیں جس کے اندر صرف مدینہ ہو، ہے ملتا ہی کوئی۔ یہ راز اس سینے میں رکھے جائیں گے جس میں صرف مدینہ ہوگا، وہ مل ہی نہیں رہا کوئی بھی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شاعر کس کے اندر رکھے یہ راز، وہ سینہ ہی نہیں مل رہا۔ کتے اٹلی دے ڈیرے نے، کتے اسپین ہے، کتے بیلجیم ہے، کتے سویڈن ہے، کتے ناروے میں، ہے ہی کوئی سینہ نہیں جس میں صرف مدینہ ہو، جس میں یہ راز ڈالے جائیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ کسی نوجوان کو کسی نے بتایا کہ حضرت ذنون اسم اعظم جانتے ہیں، تو وہ حضرت کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اسم اعظم آتا ہے۔ تو فرمایا پھر؟ کہتا ہے حضرت مجھے بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی نہیں بتاتا ہے، ہاں پتہ یہ تو جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں۔ حضرت سلطان جن کو ملے یہ سودے، وہ کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گے باہو، مرن تو پہلا مر گے باہو تام مطلب نو پجے ہو۔ کون مرن تو پہلے مرے؟ کون اپنا غصہ مارے؟ کون حضرت اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض، تکبر، ریا، تسنع کون نکالے اپنے اندر سے؟ کون ہے جو ان کے لیے معاف کرے؟ کون ہے جو ان کے لیے غصہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں بتاتا جیسے تو کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت پھر کیسے بتاتے ہیں؟ فرمایا تو کچھ وقت میرے پاس گزار، پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ پتہ حضرت یہ پہلی نظر میں ان کو لگ جاتا ہے کہ پائیا کنے جو گئے، لیکن بس طریقہ ہوتا ہے نا بزرگوں کا، دل آزاری نہیں کرتے۔ دیکھیں نا مجھ جیسے جاہل کو بھی اتنا پتہ ہے کہ باہر جو میری کار کھڑی ہے، جو قبلہ علامہ طاہر صاحب کی کار کھڑی ہے، یہ اڑنی نہیں، یہ میرا علم ہے حضرت۔ تو قربان جاؤں پھر اللہ والوں کے علم کا کیا عالم ہوگا حضرت، ان کا علم کیا ہوگا، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنے جو گئے حضرت۔ ظاہر ہے اس کو واپس بھی تو بھیجنا تھا نا۔ وہ پورا سال خانقاہ میں رہا حضرت جی، پورا جب سال ہو گیا نا تو صبح اٹھ کے اس نے کہا آج میں حضرت سے اسم اعظم کے بارے میں بات کروں گا۔ تو حضرت بھی ادھر تیاری میں تھے، اس نے جا کے عرض کی حضرت آج پورا سال ہو گیا آپ نے اسم اعظم نہیں بتایا۔ فرمایا چل وہ تجھے بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا اگر میں کو کام کہوں تو کر دے گا؟ اس نے کہا جناب حکم۔ وہ حضرت نے نا اٹھا کے ایک بڑا سا برتن اس کو تھمایا جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، اوپر گرہ لگی ہوئی تھی۔ فرمان لگے یہ ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ اس کو دے آ۔ اس نے اب حضرت وہ برتن اٹھایا اور چل نکلا۔ جب خانقاہ سے باہر آیا نا تو دل میں خیال آیا حضرت نے برتن تو اتنا بڑا اٹھا دیا تو وزن ہی کوئی نہیں، کھول کے دیکھوں تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر تھوڑا آگے چلا، پھر وہی خیال، پھر کہا نہیں امانت میں۔ وہ چلتا چلتا جب ندی کے پل پہ آیا نا پھر نہیں رہ گیا۔ پہلے اس نے کپڑا کھولا، پھر اس نے برتن کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا تو چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ وہ بھی گیا، کیونکہ آگے جانے کا تو سوال نہیں اٹھتا تھا، اب تو واپس ہی آنا تھا۔ جب خانقاہ میں آیا تو حضرت بھی تیار کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ کس کو دیں، کس کو دیں؟ کوئی ملتا ہی نہیں حضرت جو سنبھالے، کس کو دیں حضرت؟ میں تو پھر اس کو اور سادہ کر کے کہتا ہوں سیٹاں خالی نہیں، بندہ ہی نہیں پڑتی ہو نہیں تکو تک اتنی نہ پڑھ کے کرنے حضرت، سیٹاں خاص نے بڑی حضرت۔ ٹیپو سلطان کی وہ تلوار جس کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا وزن 100 کلو 2.5 من حضرت، وہ آج بھی دہلی کے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ روز پکار پکار کے کہتی ہے کوئی جو میرا حق ادا کرے۔ طارق بن زیاد کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، جی نور الدین زنگی کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، محمد بن قاسم کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں حضرت ہمارے نوجوان کن کاموں میں لگ گئے۔
کشمیر آپ کا منتظر، فلسطین آپ کا منتظر ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت یہ نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے کیوں بھاگ گئے حضرت. ان کو میں حضرت 2017 میں پہلی بار سعادت میسر آئی شہر مکہ و مدینہ جانے کی حضرت، ٹھیک پہلی بار 2017. تو جب وہ دن آیا نا جس دن ہم نے غار ثور شریف جانا تھا اوپر، وہ 2017 آج سے تقریباً 5 سال پہلے، تقریباً 33-34 سال عمر تھی حضرت. اور اتنا جوش کہ حضرت ہم نے جوتی بھی نہیں پہنی، ننگے، اور لوگ چلتے جا رہے تھے اور ہم بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، اتنا جوش ہے حضرت. اللہ حضرت جی بڑا ادب، بڑی محبت ان راہوں سے، ان گلیوں سے جن میں سے میرے محبوب علیہ السلام گزرے، ٹھیک ہے جی. لیکن غار ثور کو ایک شان میسر ہے کہ حضرت اس غار کے اندر جو پتھر ہے نا، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں کہ انہوں نے محبوب کے جسم مبارک کو چوما ہوا ہے حضرت، کیونکہ کوئی زیادہ بڑی جگہ تو وہ ہے نہیں حضرت، چھوٹی سی جگہ ہے بازار. پھر وہ کیا کہنے ان پتھروں کے حضرت. اب مدینہ پاک کی جو مقدس سرزمین ہے، کتنی مٹی پڑ گئی، پھر جناب اوپر لک پڑ گئی، جناب پتھر پڑ گئے، سڑکیں بن گئی، لیکن ہمارے دل میں عقیدت ذرا بھی کم نہیں ہوئی. لیکن کیونکہ غار ثور حضرت آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں تھی حضرت. تو بڑی عقیدت ہے. ہم بھاگتے ہوئے گئے حضرت نیچے سے. تو تقریباً کوئی نا ہم وہ کی کہتے ہیں کو آدھا سفر ہم نے طے کیا ہوگا، تو اوپر سے کوئی 3 یا 4 نوجوان آ رہے تھے. تو لانگ نکر، اوپر ٹی شرٹ، ہاتھ میں انہوں نے نا وہ پانی کی بوتلیں پکڑی. میں نے سمجھا کہ شاید ٹرکی سے ہیں. میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا. میں نے پوچھا، میں نے کہا ٹرکی؟ انہوں نے کہا نہیں، فلسطین. پھر اس نے مجھے پوچھا آپ کی کنٹری کون سی ہے، انگلش میں. تو بول نہیں میں اتنی سکتا، سمجھ بہرحال میں لیتا ہوں کسی کی. تو میں نے اس کو کہا پاکستان ہے. اس سے زیادہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں. وہ مجھے اپنے دکھ نہیں سنا سکا، اور میرے دل میں فلسطین کے لیے جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو جذبہ ہے، میں ابھی اس کو نہیں بتا سکا. لیکن حضرت اس طرح لگا جیسے ہمارا دکھ سانجھا ہے. اس کی بھی آنکھیں نم ہوئی، میری، اور ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کے اتنا روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دکھ سانجھا ہے. اور میں یہ اس شب معراج، کیا مسجد اقصیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا نہیں پکارا ہوگا؟ پکارا ہوگا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. پتہ نہیں حضرت کیا ہو کیا گیا. آج بھی حضرت کشمیر اور فلسطین دونوں آپ کے منتظر ہیں. ان کو بھی ان کے بڑے کہہ گئے کہ جب بھی آئیں گے یہی آئے گے. اور 75 سال ہو گئے حضرت جی، کشمیر والے بھی تمہارا نام لے کے رو رہے ہیں، کیا کشمیر بنے گا؟ لیکن ان کو کون بتائے، او بھائی یہ کیا کشمیر کو پاکستان بنائیں گے، اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے. کون ان کو بتائے جا کے؟ کیوں ان پہ آس لگائے بیٹھے؟ یہ نہیں اب کسی کام کے، یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں. یہ قوم اب لاہور دا پاوا اختر لاوا جو بھی رہ گئی ہے بس. یہ کون ان کو بتائے جا کے؟ کون ان کو جا کے سمجھائے بھائی جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے، یہ نہیں اتنے جو گے. یہ تو ٹک ٹاک والے لوگ ہیں. یہ تو ایک بسکٹ پہ بک جاتے ہیں، یہ تو ایک سیخ کباب پہ بک جاتے ہیں. یہ کشمیر کو پاکستان بنائیں گے؟ یہ نہیں اب اتنے جوگے رہے ہیں. کوئی اس قوم کو کوئی شغل بتاؤ، کوئی مذاق بتاؤ. یہ ذمہ داری تھی میری اور آپ کی. لیکن اب تو حضرت حالات یہ ہیں کہ پاکستان بچا لیں بڑی بات ہے، کشمیر فلسطین تو رہ گئی دور کی بات ہے. اس لیے بیٹا میں آپ جتنے نوجوان کس سیٹاں پتر کھا لیجئے، لاجو بازی ہے. روز درود پاک پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک روحانی چٹھی پیش کیا کرو. محبوب اس دفعہ صلاح الدین ایوبی والا کام مجھ سے لے لے. بات کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، اسپین، فرانس نہیں، کوئی مقصد بناؤ.
کوئی مقصد بناؤ، نہیں تو یہ اگر ان محافل کا کوئی مقصد نہیں تو ختم. اقبال رو گئے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں.